کہ آپ کے خلاف سازش کر دی ہے اسی ملک میں جہاں آپ جا کے ابھی رونا رو رہے ہیں اپنا. آپ نے پوری سیاست کا آپ کا انحصار تھا کہ آپ کے خلاف وہاں سے اسی ملک سے سازش ہوئی ہے. آپ کی ہر تقریر اٹھا کے دیکھ لو, آپ نے اس پاکستان کے بچے کو بیوقوف بنایا. آپ نے ایکٹنگ کے وہ تمغے حاصل کیے کہ پاکستان کے بچے بوڑھے کا سب سمجھے کہ یہ سازش ہو گئی ہے. بچے کو بیوقوف بنایا. آپ نے ایکٹنگ کے وہ تمغے حاصل کیے کہ پاکستان کے بچے بوڑھے کا سب سمجھے کہ یہ سازش ہو گئی ہے. تو جب ہم نے ابھی اپنی اسمبلی میں یہ ریزولوشن پیش کیا کہ ہمارے ملک میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے کسی بیرونی طاقت کی, اور کوئی طاقت کون ہوتی ہے پاکستان کی ڈیموکریسی کے اوپر ہاتھ اٹھانے والی, انگلی اٹھانے والی. شرم کی بات ہے کہ آپ اسی اسمبلی میں بیٹھے آپ کے ممبران اس کو اپوز کرتے ہیں. یہ ہے آپ کی محب وطنی. یہ آپ اپنے آپ کو دعوے دار کہتے ہیں ہم محب وطن ہیں. آپ سے بڑے ملک دشمن شاید پاکستان سے باہر بھی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. میں اپنے جذبات کو کنٹرول میں نہیں رکھ سک رہا, کیونکہ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جو جتنا قریب سے ان لوگوں کو دیکھا ہے شاید ہی پاکستان میں اس جماعت میں کسی نے ان کو دیکھا ہوگا. جو سازش یہ 2 سال رچاتے رہے, سائفر کا نام لے کر یہ سازش ہو گئی, میر جعفر پڑ گئے, میر صادق پڑ گئے. آج آپ نے وہیں جا کے پھر آپ نے وہاں پہ ایک پراپر پی آر فرم ہائر کر لی. آپ کو پیسے کہاں سے آتے ہیں وہاں سے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو پیسے کہاں سے آتے ہیں. آپ نے جتنی کمپنیز ہائر کی ہوئی ہیں دبئی میں, آپ کی قطر کی کمپنی کا انکشاف کروں گا, آپ کی یو کے میں جو آپ کے یہ لوگ بیٹھے ہیں جو کہ لابنگ کر رہے ہیں, جو کہ یہودیوں کے ساتھ بیٹھ کے جہاں سے آپ کو یہ پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے, میں اس ایک پیسے کو ایک اکاؤنٹ کو پاکستان کی عوام کے سامنے لے کے آؤں گا. اوکے آپ بیٹھ جائیں. آپ نے پاکستان کے لیے ایسا ماحول کریٹ کیا کہ آپ پاکستان میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان تو سازش کر گئے پاکستان کے ساتھ. پاکستان کی جو مسلح افواج ہے اس کے خلاف ایسی گھنونی کیمپین چلاتے ہیں آپ. ایک اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہیں, کون بیٹھ کے وہاں چلاتا ہے, کون وہ ٹویٹس کرتا ہے, اس کو پیسہ کہاں سے آتا ہے. وہ تو 1.5 لاکھ روپے مہینہ پہ یہاں پہ تنخواہ دار تھا, اور ہم نے اس کو 2017 میں یہاں پہ پی ٹی آئی کے دفتر میں ہائر کیا تھا. آپ ایسے لوگوں سے استعمال ہو رہے ہیں. میں اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ان کو بھی کہہ رہا ہوں جو تھوڑے بہت دعوے دار ہیں, جو کہ واقعی میں تھوڑا شعور رکھتے ہیں, اس ملک سے محبت کرتے ہیں, اور وہ مجھے ملتے ہیں. آپ کے ممبران بھی ہیں ایسے. آپ خدارا ان لوگوں کو سامنے لے کے آئیں, ان کو اپوز کریں, اور ان کو اس دنیا کے سامنے ان کے چہرے بے نقاب کریں جو پاکستان کے خلاف ان سازشوں میں ملوث ہیں. آپ نے میڈیا کیمپین میں کیا کچھ پاکستان کی افواج کے خلاف نہیں کہا. آپ نے ایسی منظم کیمپین چلائی, باہر کی دنیا میں آپ نے اپنے ادارے کے خلاف کیمپین چلا دی. آپ کو پیسے جو دے رہے ہیں وہ ہمیں سب معلوم ہے. آپ کی منی ٹریل تک آپ کو ڈالروں میں جو پیسے ملتے ہیں, جو دبئی میں ملتے ہیں, جہاں سے آپ کو لندن جاتے ہیں, اور لندن سے آپ کو جو باہر اسٹیٹس میں بیٹھا جو آج آپ کی یہ ٹویٹس کرتا ہے, وہ ملک دشمنی نہیں تو اور کیا ہے. اصل غدار, اصل ملک کا دشمن تو وہ ہے جو وہاں ہمسائے ملک بیٹھے لوگ کہتے ہیں کہ وہ آج تک ہم نہیں کر سکے جو یہ کر رہے ہیں افواج کے خلاف. آج آپ ایک نیا ڈرامہ رچاتے ہیں, اور اس ورکنگ گروپ کو آپ یہ لیٹر لکھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ تو ایک سیمی گورنمنٹ ادارہ ہے, اور یہ ایک ویب سائٹ پہ موجود ہے کہ یہ پیڈ آپ کی PR کے لیے وہ آپ کو اشتہار ان کے لگے ہوئے ویب سائٹ کے اوپر اتنے ڈالرز دیں,
پر منٹ پر ڈے آپ کے سامنے وہ آ جائے گی. آپ گوگل کریں, میں آپ کو وہ اس کی ڈیٹیلز بھیج دیتا ہوں, آپ دیکھیں گے وہ کتنی اتھینٹسٹی ہے اس کی. لیکن آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس ملک میں انتشار پھیلے. آپ کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں آگ لگے. آپ کا مقصد اور ہے کیا؟ کیونکہ پاکستان ایک صحیح سمت میں چلنا شروع ہو گیا ہے. کبھی آپ چائنا وزٹ کو کہتے ہیں وہ فلاپ وزٹ ہے, کبھی آپ کہتے ہیں اس ملک کے اندر یہ IMF کا راج ہو گیا ہے. آپ نے ایسا کون سا کرتوت نامہ دکھایا ہے اس ملک میں جس میں اس ملک کا ایک بھی فائدہ ہوا ہو؟ آپ 18 سے لے کر آج 24 ہو گئی ہے. آپ نے اس وقت بھی اپنے اسی بات پہ آپ سے علیحدہ ہوئے, آپ کے معلوم ہوتے ہوئے آپ کو پتا تھا کہ کرپشن کا راج ہے آپ کے حکومت میں. آپ کی حکومت اترتے ہی آپ نے اداروں کے اوپر اٹیک کر دیا. آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے ادارے آپس میں لڑیں. اس پارٹی کے اندر اگر کچھ لوگ تھوڑی سی عقل رکھتے ہیں, میں آج ان سے یہ درخواست کرتا ہوں, وہ میرے سینئر رہ چکے ہیں, میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, اور مجھے پتہ ہے کہ وہ دل میں ان کے لیے پاکستان کے لیے کتنی ہمدردی ہے. میں انہیں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایسے مگر مچھوں کو ان کو بے نقاب کریں. پاکستان تو آؤ, آپ اگر محب وطنی ہیں, اگر لیڈر کو چھڑوانا تو یہاں آ کے بیٹھو, اس ملک میں بیٹھو, آ کے اس ملک میں بیٹھ کے بات کرو جیسے ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ. آپ کا تو یہاں لینا دینا کچھ نہیں ہے, پکڑا مار اور بھاگ گئے لندن. میرے سے بہتر کون جانتا ہے کہ آپ کی PR کیا تھی, آپ کے کانٹیکٹس کیا ہیں, آپ کے لنک کہاں ہیں. آپ بات کرو پاکستان کے لیے. آپ ہوتے کون ہو آپ ایسی بات کرنے والے پاکستان کے خلاف؟ ہمارے ملک کو ایسے گندا کرو گے تو ہم آپ کو ننگا کر دیں گے. میں نے اس پارٹی کے لیے جتنی محنت اور قربانی دی ہیں وہ میں جانتا ہوں, یا اس پارٹی میں موجود لوگ جانتے ہیں, جو آج بھی مجھے واٹس ایپ پہ مجھے ریکویسٹ کرتے ہیں, مجھ سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں آج بھی دکھ ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ کے اندر میں وہ صحیح کہتے ہیں جو سانپ ہیں, ان کو کچلیں, ان کو ماریں. یہ کہیں اور سے استعمال ہو رہے ہیں اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے. یہ کیوں استعمال ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو وہاں پیسہ مل رہا ہے, ان کو وہاں پہ دوسری ایجنسی, ملک دشمن ایجنسی ان کو پیسے دے رہی ہیں, ان کو فنڈ کر رہی ہیں. اور آپ اپنی پارٹی میں پہلے نیچے تو دیکھیں کہ آپ کے نیچے ہو کیا رہا ہے. آپ کے کن لوگوں کو آگے کیا جا رہا ہے؟ آپ کے ان لوگوں کو آگے یہ کیا جا رہا ہے جن کا سیاست کا کوئی مائی باپ ہی نہیں ہے, جن کے سیاست میں کوئی وفاداری نہیں ہے, اور آپ ان کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں. آپ ان کے ہاتھوں اس ملک میں افراتفری پھیلانے کے لیے آپ کا ایک حصہ بن رہے ہیں, آپ ان کے اعلی کار بن رہے ہیں آپ. ہاں, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں, آج کھڑا ہوتا ہوں آپ کے ساتھ. آپ 9 مئی کے ان شہداء کی جن کی آپ نے بے حرمتی کی, ان کی فیملی کے ایک ایک گھر میں جا کے معافی مانگیں. میں آپ کے ساتھ ہر وقت میں معافی مانگوں گا, آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا, اور باقی لوگ بھی کھڑے ہوں گے جو چھوڑ کے گئے ہیں آپ کو. آپ کی لیڈرشپ میں جو آئے گا 9 مئی کو کنڈیم کرے, ان کے شہداء سے معافی مانگے. ان مانومنٹس میں جن میں آپ نے بے حرمتی کی ہے ان کے شہداء کے گھر جائیں, ان سے معافی مانگے. آپ جناح ہاؤس کے جو جلاؤ میں آپ لوگوں نے جو کیا, آپ اس کی معافی مانگے. آپ کی کوئی لیڈرشپ معافی مانگے, میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. میرا تو کوئی اختلافات نہیں ہے آپ کے ساتھ. ہماری تو ایک علیحدہ میں ہو گیا تھا, بس نظریہ نہیں ملتا, سوچ نہیں ملتی آپ کے ساتھ. لیکن میں یہ تو نہیں چپ رہ سکتا نا کہ آپ ملک سے باہر جاؤ اور میرے ادارے اور میرے ملک کے خلاف آپ سازش کرو. میں آپ کی ایک ایک چیز کو یہاں ننگا کروں گا. میں بتاؤں گا کہ آپ کی پراپرٹیز کہاں تھیں, آپ نے کہاں کہاں پہ زرعی رقبے لیے, آپ نے کہاں کہاں کن کن کانٹریکٹس میں آپ نے سپورٹ کیا لوگوں کو. آپ یہ کر کے دیکھو تو میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ کے پلے کیا ہے, آپ کی حیثیت کیا ہے. آپ اس ملک کے بارے میں, اس ملک کی سالمیت کے اوپر آپ کو اٹیک کرو. آپ کے لیے یہ میسج ہے میرا تمام ان پارٹی کے لوگوں کے لیے, اور میں چیلنج کرتا ہوں, آپ کرو میری ٹرولنگ, آپ کرو سوشل میڈیا پہ, مجھے جتنا کر سکتے ہو آپ کرو. جہاں میرے ملک کی بات آئے گی,
میں آپ کو وہاں لے کے کھڑا کروں گا جہاں آپ کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی, سمیت آپ کی لیڈرشپ کے. کوئی بیان دے آپ کی لیڈرشپ کہ میں نے وہاں جا کے غلط گواہی دی ہے اور جھوٹ ثابت ہو, میں آپ کو جواب دے ہوں. لیکن آپ پاکستان کی عوام کو گمراہ مت کرو, آپ پاکستان کے لوگوں کو, بچوں کو گمراہ نہ کرو. وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آج جیلوں میں ہیں, آپ نے کبھی پوچھا ان سے کہ آپ نے ان کو کیسے گمراہ کیا ہے؟ ان کے مستقبل کا سوچنے کے لیے ان کو آپ نے جیلوں میں ڈلوا دیا کہ جا کے جنا ہاؤس جلا دو, GHQ میں حملہ کر دو. آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. آج آپ کا ایک کرندہ اٹھتا ہے, وہ امریکہ بیٹھ کے ٹویٹ کرتا ہے, ایک اٹھتا ہے وہ UN ورکنگ گروپ کو جا کے لیٹر لکھتا ہے, آپ IMF کو لیٹر لکھتے ہیں. کون سا ایسا کام ہے جو آپ نے اس ملک کے لیے نقصان پہنچانے کے لیے نہ کیا ہو؟ کوئی ایسا آپ ایک اقدام بتائیں ایسا. آپ کے اندر زہر اس ملک کے لیے اتنا بڑھ چکا ہے, صرف اپنی ذات اور اپنے مفاد کی خاطر. آپ کو نہ یہ ہم کرنے دیں گے انشاءاللہ, اور نہ یہ ہوگا انشاءاللہ. پاکستان کے لیے سوچنا ہے اور پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے ہم نے. آج آپ دیکھیں, میں آپ کو آج ایک ریسرچ بھیجوں گا, پریس ریلیز کراؤں گا آج. یہ جو اکانومسٹ باہر بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پاکستان بہتر سم کی طرف جا رہا ہے. ہاں مشکل وقت ہے, ضرور ہے مشکل وقت. ہماری جو اکانومی کی ٹیم ہے وہ روزانہ آپ کو آ کے پریس ٹاک کرتی ہے, آپ کو آ کے بتاتے ہیں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں. مشکل ہے عوام کے لیے, لیکن یہ پاکستان کے بھلے کے لیے ہو رہا ہے. یہ نہیں ہو رہا کہ ہم جا کے وہاں پہ جا کے کانگریس میں ریزولوشن پاس کرائیں کہ پاکستان کا الیکشن جو ہے وہ ایک غلط طریقے سے ہوا ہے. یہ نہیں ہم کرتے کہ ہم جا کے وہاں ورکنگ باڈی کو, آپ UN کی, ہم ان کو کہیں کہ آپ ہمارے لیڈر کے لیے آپ آواز اٹھائیں. آپ کے عدالتی فیصلے ہیں, ان کی وجہ سے وہ اندر ہے. ابھی آپ کے اوپر اوپن اینڈ شٹ کیس ہے آپ کا 190 ملین پاؤنڈ کا. آپ کو پتا ہے اس میں ہوا کیا ہے, آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے دن دہاڑے ڈاکہ مارا ہے. آپ کا ایک لیڈر اٹھ کے کہہ دے کہ فرح گوگی فرنٹ مین نہیں تھی, ان کی فرنٹ لیڈی نہیں تھی. کوئی ایک لیڈرشپ آ کے یہاں حلف دے کے کہے کہ وہ نہیں لیتی تھی بزدار کے نام پہ پیسے لوگوں سے. حلف قرآن پہ اٹھا کے کہہ دیں میں آپ کا جواب دے ہوں. آپ خود اپنے گریبان میں تو جھانکیں کہ آپ نے کیا کیا 4 سال اس ملک کے ساتھ. تو بس میں اپنے ملک کی عوام کو یہ کہوں گا کہ آپ, پاکستان ہمارا ملک ہے, ہم نے یہاں خون بھی دینا ہے, ہم نے یہاں پسینہ بھی ہمارا جانا ہے, لیکن ہم اس کے اوپر آنچ بھی آنے نہیں دیں گے. یہیں مریں گے, یہیں جئیں گے انشاءاللہ, اور ایسے چہروں کو بے نقاب کریں گے جو اس ملک کے خلاف سازش کریں گے انشاءاللہ. جی صاحب, 2 چھوٹے چھوٹے معصوم سے سوال ہیں. ایک تو آج آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اپنی سابقہ جو پارٹی ہے اس کے لیڈر کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف. جب آپ ان کے ساتھ تھے تو کیا یہ آپ اخلاقی ضرورت کرتے تھے اس وقت بھی ان سے سوال پوچھ سکتے تھے؟ اگر آپ پہلے کہیں لے لیں, اگر آپ 2021 میں میرا ایک لیٹر جو میں نے ریزگنیشن دیا ہوا ہے وہ میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا, دکھا بھی دوں گا کہ میں نے اس لیٹر میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. اور میں نے جیسے وہ جب وہ پرائم منسٹر تھے, میں نے ان کی حکومت سے ایڈوائزر ٹو پنجاب استعفیٰ دیا تھا, اور میں نے اس چیز پہ کہا تھا کہ آپ کے پنجاب میں کرپشن ہو رہی ہے. آپ کا یہ ایک جواب آ گیا. دوسرا سوال سر یہ ہے کہ آپ 342 MNAs اس وقت قومی اسمبلی کے اندر موجود ہیں, ان کی ڈیوٹی نہیں لگتی کہ آپ صرف اکیلے پریس کانفرنس ان کے خلاف کیوں؟ میرے خیال سے تو یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے, میرا اکیلے کا نہیں, یہ ہم سب پاکستانیوں کا فرض ہے. کیا میرا پاکستان زیادہ ہے, آپ کا پاکستان کم ہے؟ آپ کا بھی اتنا ہی پاکستان ہے, باقی دوستوں کا بھی اتنا ہی پاکستان ہے. لیکن اگر کوئی بات میری انفارمیشن میں ہے تو میری اس ملک کے ساتھ وفا تو یہ کہ میں اس ملک کی عوام کو بتاؤں, اور اس ملک کی عوام اور جو پاکستان سے باہر لوگ بیٹھے ہیں جن کے برین واش کیے جا رہے ہیں, پتہ ہے آپ کو, اس ملک کے اداروں کے خلاف, اور وہ وہاں سے بیٹھ کے کیمپین کرتے ہیں میڈیا میں, سوشل میڈیا میں ایسی نفرت انگیز کیمپین چلتی ہے. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ واحد اس جماعت کے لوگ جو باہر بیٹھ کے پیسہ چلا کر اس ملک کے اداروں کے خلاف کیمپین چلوا رہے ہیں. کیا آپ میری اس بات سے اتفاق نہیں کرتے؟ وہاں سے ایسی اینٹی اسٹیٹمنٹس نہیں آتی باہر سے؟ بالکل آتی ہیں نا, آپ دیکھتے ہیں اپنے واٹس ایپ میں. تو کیا یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے یا پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے؟ بس میرا یہی آپ سے گزارش ہے. کیا صرف پاکستان کی تباہی 4 سالوں میں ہوئی ہے یا 70 سال میں جو دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی تھی ان کے بارے میں آپ کے خیالات کیا؟ جو ذمہ دار ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے میں, اس سب کو جواب دہ ہونا ہوگا, جو بھی ہے.
4 साल नहीं, आप किसी का नाम लेना, जो भी जिसको आप नाम लेंगे, जो पाकिस्तान को, जिसने पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए, वो पाकिस्तान को जवाब दे। और देखें, अगर किसी ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, उन्होंने यहाँ केस भी भुगते हैं, उन्हीं को आपकी ही अदालतों ने उनको आज बरी भी किया हुआ है, और आज आपके मुल्क में हुकूमत के बैठे हैं। आप ये बेहतर सवाल उनसे भी पूछ सकते हैं, जिन अदालतों ने उनको, मैंने जवाब दे दिया आपको, उन्हीं अदालतों ने उनको बाइज्जत बरी भी किया हुआ है, और वो आज इस मुल्क की हुक्मरानी कर रहे हैं और आपके सामने कर रहे हैं। जी, IPP के रहनुमा ओन चौधरी की जानिब से इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई और उनकी जानिब से कहा गया कि आपका मकसद मुल्क में इंतशार फैलाना है। ये लोग मुसल्लह अफवाज के खिलाफ घिनौनी मुहिम चलाते हैं। उन्होंने अपनी साबिका पार्टी PTI के ऊपर तनकीद करते हुए कहा कि PTI वाले पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाने वालों को खुद बेनकाब करेंगे। उनकी जानिब से कहा गया कि PTI ने 2016 में लंदन जाकर PR फर्म की खिदमत हासिल की थी।